صلاح الدین ایوبی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آج پھر صدیوں بعد بیت المقدس اس عظیم انسان کے انتظار میں ہے۔ آج بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ آج پھر صلاح الدین ایوبی کی راہیں تک رہی ہے۔ کیسا ایمانی آدمی، کیسا غیرت مند اور نوجوان لیڈر، اور کیسا نڈر، اور کیسا اللہ کے نبی کا عاشق اور غلام۔ روم میں جنگ ہوئی عیسائیوں کے ساتھ، اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے حالات تھوڑے سے تنگ ہوئے۔ یہود غالب آتا نظر آیا تو جرنیل نشے میں تھا، اور اس نے صلاح الدین ایوبی کے کمانڈر سے کہا این محمدکم، اور کدھر گیا تمہارا محمد؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایک تانا دیا، کدھر گیا تمہارا محمد؟ آج کیا حال ہو رہا ہے تمہاری فوج کا؟ اللہ نے شکست تو نے دے دی، لیکن یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچی کہ فلاں جنگ میں فلاں جرنیل نے جنگ کے موقع پر کہا تھا این محمدکم، کدھر گیا تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بس اس الفاظ کا سننا تھا۔ تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے 4 سال تک صلاح الدین سویا نہیں، اور قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، میں اللہ کے نبی کے اس گستاخ کو اور امت کے اس قاتل کو جب تک سزا نہ دے سکا صلاح الدین کمر بستر سے نہیں لگائے گا۔ 4 سال تک نیا جوڑا نہیں پہنا صلاح الدین ایوبی نے، پرانا جوڑا پہنا، پرانا جنگی لباس پہنے رکھا۔ لوگوں نے بڑا کہا آپ اسلام کے مایہ ناز اسٹیج پر بیٹھنے والے عظیم سپہ سالار ہیں، عظیم بادشاہ ہیں، آپ نیا لباس پہنا کریں۔ فرمایا اس یہودی نے میرے نبی پر ایک گستاخی کا جملہ کسا تھا، صلاح الدین اس وقت تک نہیں سوئے گا جس وقت تک میں اپنے محمد کا وہ بدلہ نہ لے لوں۔ اس کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ میرے نبی کو للکارے، وہ ہمارے ایمان کو للکارے؟ 4 سال تک صلاح الدین سویا نہیں، بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی تھی، پھر جب یاد آتا تھا تو آنکھ کھل جاتی تھی، پھر بے قرار ہوتے تھے اور کہتے تھے میں اس گستاخ رسول سے بدلہ لے کر رہوں گا، میں امت کے اس قاتل سے بدلہ لے کے رہوں گا۔ پھر ایک وقت آیا، میرے رب نے بیت المقدس کو فتح کیا ان کے ہاتھوں پر، اور صلاح الدین ایوبی نیا کرتا زیب تن کر کے بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور اسلام کے نعرے لگ رہے تھے اور کلمہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو رہا تھا، اور آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے سب سے پہلا اعلان کیا کہ فلاں جرنیل کو بلایا جائے، میرے سامنے لایا جائے۔ اسے سامنے لایا گیا، باقی بھی 400 جرنیل تھے انہیں بھی لایا گیا، اس بدبخت کو بھی سامنے لایا گیا۔ جناب صلاح الدین ایوبی نے تلوار کھینچی اور فرمایا دیکھو میرے نبی نے فتح مکہ پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، جاؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ اپنی ریاست میں چلے جاؤ، اپنے ملک میں چلے جاؤ، آج صلاح الدین تمہیں معاف کرتا ہے۔ لیکن جس نے این محمدکم کہا تھا نا وہ میرے پاس آ جائے، جس نے میرے نبی کے بارے میں کہا تھا نا کدھر ہے تمہارا محمد، آج اس کو نہیں معاف کیا جائے گا، آج صلاح الدین اسے سزا دے گا۔ آپ نے تلوار نکالی اور اس کا سر اڑا دیا اور کہا تو محمد کو پکارتا ہے، آ دیکھ محمد کا ایک ادنا غلام آیا ہے، اور گردن اڑا دی، اور پھر اعلان کیا اسے آگ میں جلا دیا جائے اور اس کے زمانے کے لیے عبرت بنا دیا جائے کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی للکارے، نہ امت مسلم کی غیرت کو کوئی للکارے۔ اسلام تو اتنا غیرت مند مذہب ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج پھر ہمیں ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، آج ہم پھر شعلہ موجود ہے غیرت والا، لیکن اوپر گرد بہت پڑ چکی ہے، اوپر گناہوں کی اٹ جم چکی ہے، اوپر اللہ کی بغاوت اور غیروں کو دیکھ دیکھ کر اس پر ایک ایسا تالا لگ چکا ہے کہ اسے کوئی جگانے آئے گا تو وہ جاگے گا۔ اور یہودی اس بات کو جانتا ہے، نصارہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ امت مسلم۔ ایک اسرائیلی مفکر سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تم بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تم جب مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ ہماری پہلی منزل ہے، ہم اسے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم حرم کعبہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔
آج عرب حکمران بے غیرت بن کے خاموش ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ تو پہلا نشان رکھا ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور آج ہم بھی خاموش کہ یہ فلسطینی بچوں پر ہو رہا ہے، یہ مائیں فلسطین کی رو رہی، ہمیں کیا ہے، حالانکہ ان کی اگلا نشان اور نظر ہم پر ہے، یہ امن ہمارے برباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امت مسلم کا وجود نہیں ہونا چاہیے دنیا میں، کلمے اور قرآن کا وجود نہیں ہونا چاہیے دنیا میں، وہ یہ چاہتے ہیں، اور یہ دندناتے انہی کی غلامیوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم ہر کوئی کہہ رہا ہے جی اللہ غیبی مدد فرمائے، اللہ غیبی مدد فرمائے، اللہ غیبی مدد فرمائے۔ بیت المقدس پر جب پہلا قبضہ ہوا اور مسلمانوں کی قتل و غارت ہوئی، اس وقت یہ دعائیں نہیں تھی کہ اللہ غیبی مدد فرمائے، اس وقت امت مسلمہ کے لیڈر باہر نکلے تھے، پھر اللہ کی مدد آئی تھی۔ اور یہ دستور ہے بنو قریظہ کا، جب مسئلہ ہے نا جنگ خندق کا، جنگ خندق سے حضور واپس آئے، صحابہ کرام بھی واپس آئے، بڑی کڑی جنگ تھی، عرب کی پتھریلی اور سخت ترین زمین کو کھودا گیا، اور کھودنے والی کرینے نہیں تھی، صحابہ تھے صحابہ، اور یہ تقریباً 40 دن تک، اور ایک روایت میں 2 مہینے تک اس پر پڑاؤ ڈالا گیا، دشمن کا سامنے راستہ روکا گیا۔ ہماری نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں میچ دیکھتے ہوئے، ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں شادی بیاہوں پر، ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں کاروبار اور تجارت پر، لیکن تاریخ اس بات کو یاد رکھی ہوئی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی تھی خندق کے موقع پر، جب انہوں نے للکارا تھا نا ہم مدینے پر حملہ کریں گے، ہم پورے مدینے پر اٹیک کریں گے، تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر آگے آئے تھے خندق کے موقع پر، اور فرمایا تھا ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو جائے، محمد سے آج ٹکر لینے والا بنے۔ حضور آگے بڑھے تھے، اور آپ کی نماز ظہر بھی قضا ہوئی، عصر بھی قضا ہوئی، اور مغرب بھی قضا ہوئی۔ یہ بھی اسلام ہے، کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب مسلمانوں پر کفار حملہ کر دے، ان کو گھروں سے نکال دے، انہیں تنگ کرے، اسلام کہتا ہے نکلو پھر اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھاؤ، اپنے دفاع کے لیے کلیشن کوپ اٹھاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والوں میں تمہیں ایک ایسا سودا بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی سوداگری بتاتا ہوں کہ اگر وہ تجارت تم کرو گے تمہیں بہت نفع ہوگا، تمہیں عذاب علیم سے بچا لیا جائے گا، تمہیں نجات دے دی جائے گی آگ سے، تمہیں ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کیا جائے گا۔ یا اللہ کیا فرمایا، حل تجارتکم، میں تمہیں وہ تجارت بتا رہا ہوں، کون سی؟ تم اپنی جانوں کے ساتھ میرے راستے میں جہاد کرو۔ تو میرے عزیزوں، امت نے جب تک، اب تو بدقسمتی اور بدبختی ہماری ہے کہ ہم نے جہاد جیسے عظیم عمل کو، جس کو اسلام کا فریضہ بتایا گیا ہے، ہم نے اس عظیم عمل کو دہشت گردی کا نام دے دیا۔ اگر آج کوئی جناب صدیق اکبر کی عظمت اور خلافت کی بات کرے تو اس پر دہشت گردی کا فتویٰ، آج فاروق اعظم کی عدالت کی کوئی بات کرے، کس کو یہ جرت تھی کہ راولپنڈی میں ایک بدبخت اٹھتا ہے اور جناب فاروق اعظم کی گستاخی کرے؟ اتنے کم حیثیت لوگ جن کو اپنے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں، وہ جناب فاروق اعظم پر بھونکے، یہ ممکن تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن کیا کرے، باطل نے محنت کی ہے ہمارے اوپر، ہماری نسلوں پہ، کہ جی یہ دہشت گردی ہے اگر ان کے خلاف بولو گے، اگر عظمت فاروق پر بولو گے تو دہشت گردی ہے، صحابہ کی عظمت پر بولو گے، اگر تمہاری ماں بہن بیٹی غیروں کی قید میں آئے اس کی دفاع کے لیے اٹھو گے تو دہشت گردی کا مقدمہ ہے۔ ہمارے جذبات کو، ہمارے ایمانیات کو غیروں نے اس طرح باندھا ہے کہ آج امت مسلمہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ 700 سے زائد مرتبہ قرآن میں احکامات جہاد موجود ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم قرآن پڑھنے کو تو بڑی دور کی بات، ہم قرآن کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں، افسوس سے کہہ رہا ہوں، باہر کا مجھے پتہ نہیں ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں اپنی مسجد کے حد تک افسوس ہوتا ہے۔ ہمارا درس قرآن 9 منٹ، 8 منٹ، یا میں اس سے بھی کم کر کے 6 منٹ تک لے جاتا ہوں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو اللہ کے قرآن کا پیغام امت تک پہنچنا چاہیے۔ زیادہ نہیں تو یہاں تک، تو جہاں تک ہمارا محلہ ہے یہاں تک تو پہنچنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے
بڑے افسوس کی بات ہے، سلام پھیرنے کے بعد اگر میں خاموش بیٹھ جاؤں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اگر میں قرآن کھول لوں تو آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ ہمارے گھروں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم پیدا ہوں گے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خندق سے واپس آئے، آپ گھر میں تشریف فرمائے، آپ سر دھو رہے ہیں، آدھا سر مبارک آپ نے پانی سے دھو لیا ہے، اور جناب جبرائیل دروازے پر آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگی لباس اتار دیے ہیں؟ فرمایا ہاں جبرائیل ہم نے اتار دیے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ابھی جنگی لباس ہم نے نہیں اتارے، ملائکہ نے ابھی نہیں اتارے، آپ نے کیوں اتار دیے؟ فرمایا کیا مسئلہ ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کا فرمان ہے بنو قریظہ کا مسئلہ حل کریں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تو دیکھتا نہیں ہے میرے غلاموں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی بڑی خندق کھودی ہے، اور ان کو تہ بند باندھنے کے لیے ان کے پاس کپڑا کوئی نہیں، اور تھکے ہوئے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے سواریوں سے سامان تک نہیں اتارا۔ فرمایا اللہ کا یہ حکم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیے، آپ بنو قریظہ کا مسئلہ حل کیجئے، یعنی جہاد کے لیے چلیے۔ حضور نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال اذان دو۔ بے وقت کا اور بے وقت اذان کا یہ مطلب تھا کہ حضور بلا رہے ہیں۔ پھر سارے عاشقان صحابہ نے لبیک کہا اور حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ تو ایک صحابی نے یہ نہیں کہا، ایک صحابی نے پوری حدیث کی کتابوں میں، پوری تاریخ کی کتابوں میں ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو بڑے تھکے ہوئے ہیں، ہماری کمر میں درد ہے، ہم نے تو بھی جہاد کا سامان پہلے سواریوں سے ہی نہیں اتارا، ہمارے تو بھی زخم ہی نہیں بھرے۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ چلیے۔ جب حضور نکلے ہیں صحابہ کا لشکر لے کر تو جناب جبرائیل امین آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو بس یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی اگر مگر نہ کرے، کوئی یہ وہ نہ کرے، اللہ تو بس یہی دیکھنا چاہتا تھا، آپ بس بستی بنو قریظہ میں پہنچیں، بنو قریظہ کے قلعے ہم ہلا کے رکھ دیں گے۔ اللہ کی مدد غیبی آئے گی، آج بھی آئے گی، کوئی اٹھے تو صحیح اور کوئی غیرت کا تقاضا کرے تو صحیح۔